الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج کے بیان کے جو اہم موضوعات ہیں وہ یہ ہیں: مسلمانوں کے کچھ خاص اوصاف پہ امانت، دیانت، شجاعت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، سبق پڑھ کر عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا. آج وہ چیزیں مسلمانوں میں علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. اس تعلق سے تفصیل کی بات ہوگی انشاءاللہ. حیدرآباد کے اندر الیکشن ہوا تھا. وہ الیکشن کے جو نتائج اور ریزلٹس آئے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ خطرے کا سگنل ہے. اب بہت سوچ کر سمجھ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سبق چھپائے رکھا ہے، ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. کوئی سیاسی پارٹی کے تعلق سے کوئی بات نہیں کریں گے، امت کے احوال کے تعلق سے بات کریں گے. پہلے لوگ نیکی کیا کرتے تھے چھپ چھپا کر، صدقہ خیرات. ایک عام مزاج بن گیا ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو اور پھر دکھاوا کرو، میڈیا میں ڈالو، اخباروں میں ڈالو. اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو بتایا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بڑی ذمہ داری دی تھی، کیونکہ قرآن شریف ان کی زبان میں نازل ہوا. خاتم الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے علاقے مکے مدینے میں اتارے گئے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا.
تو جتنا قریب سے انہوں نے نبوت کو دیکھا، رسالت کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، نبی کے معجزوں کو دیکھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا۔ کعبہ اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن ماسکو اور واشنگٹن اور برطانیہ کو اپنا کعبہ بنائے رکھے ہیں۔ ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کرتی ہے اور کعبے والے ماسکو واشنگٹن کی طرف منہ کرتے ہیں۔ خدا کا عذاب آ چکا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر چکے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ حسب معمول جو سوال تھا بہت ہی کلیجے کو پھاڑ دینے والا، دل کے ریزے ریزے کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کی مہک محسوس کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، لیکن جب دسترخوان بچھا تو گوشت ندارت گوشت نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سونگا ہے، آپ نے کہا پکا نہیں ہے۔ صدیق یہ بھی ہیں، فاروق وہ بھی ہیں، مقام ان کا بھی ہے، مقام ان کا بھی ہے، نہ یہ جھوٹ کا تصور خواب و خیال میں کر سکتے ہیں، نہ وہ جھوٹ کا تصور خواب و خیال میں کر سکتے ہیں، تو پھر گوشت کیوں حاضر نہیں ہوا؟ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے مہک کو گوشت کی محسوس کیا؟ اڑوس پڑوس سے بھی نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی ہو سکتا ہے، پڑوس کے گھر میں گوشت پکا ہو اور مہک کو محسوس کیا ہو، یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ دل کو دہلا دینے والا اور کلیجے کو پھاڑنے والا واقعہ ہے اور عبرت آموز واقعہ ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ حضرات، ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ حالانکہ یہ عنوان میں سمجھ رہا ہوں کہ 4-5 جمعہ سے مسلسل چل رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں پائے یا اس کی گہرائی میں مسلمان اتر نہیں پایا۔ مسلمان نام ہوتا ہے ایمانداری کا، سلامتی کا۔ مسلمان کا ترجمہ ہی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ جو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ دے، اپنے قول سے تکلیف نہ دے، اپنے عمل سے تکلیف نہ دے۔ مسلمان کا جو تعارف کرایا گیا نماز کے ذریعے سے نہیں، پگڑی کے ذریعے سے نہیں، داڑھی کے ذریعے سے نہیں، برقعے کے ذریعے سے نہیں، تہجد کے ذریعے سے نہیں، حج کے ذریعے سے نہیں، صدقات کے ذریعے سے نہیں، خیرات کے ذریعے سے نہیں، مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے نہیں۔ لاکھوں ایمان اور اسلام کے شعبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما سکتے تھے، مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، مسجدیں تعمیر کرتا ہو، صدقہ کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک مرتبہ کلمے کو پڑھ لینے کے بعد سلامتی کا مجسمہ، اخلاق کا مجسمہ، اخلاق کا پیکر اگر دنیا میں دیکھتا ہو، نبی کا اخلاق کا نمونہ، نبی کے اسوے کا نمونہ علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملے گا، وہ مسلمانوں کی زندگی میں ملے گا۔ مسلمان غریب ہو سکتا ہے، بےبند لگے کپڑے پہن سکتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، فاقہ کر سکتا ہے اور دھوپ کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان اور دھوکہ دے یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان اور وعدہ خلافی کرے یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو کر گالیاں دے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ نماز چھوڑتا ہے، وہ داڑھی اڑاتا ہے، وہ پگڑی نہیں باندھتا، منافق پگڑی بھی باندھتا ہے، منافق داڑھی بھی رکھتا ہے، منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق نبی کی نعت بھی پڑھتا ہے،
منافق نبی کے نعرے بھی بلند کرتا ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو بے وفائی کرتا ہے. مومن کی شان نہیں، مسلمان کی پہچان. بازار کے اندر 1000 دکانیں ہیں، اس میں ایک دکان ایسی ہے کہ جو دکان مسلمان کی ہے، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، لیکن گاؤں میں مشہور ہے مسلمان ناپتول میں کمی نہیں کر سکتا، مسلمان کاروبار میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان وعدہ کر بے وفائی نہیں کر سکتا. مسلمان ایک نشانی تھا، مسلمان ایک مجسمہ تھا صدق کا، وفا کا، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا. اس لیے سخت سے سخت سزا سنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے، اور وہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمان ہو کر ناپ تول میں فرق کرے، ٹیکسی رکھا ہے، میٹر کے ذریعے سے دھوکہ دے، غلے کے ذریعے سے دھوکہ دے، کپڑے کے ذریعے سے دھوکہ دے، الیکٹرانک آئٹم کو کچھ اور ہے کچھ اور بتا کر دھوکہ دے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں. فرمایا کہ ویل للمطففین، ان کے لیے جو ناپتول میں کمی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بدماشی کرنے والے، آنکھوں میں دھول جھونکنے والے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. بڑی خطرناک وادی ہے. یہودیوں کو الگ حصے میں رکھا جائے گا، نصارہ کو الگ وادی میں ڈالا جائے گا، لیکن ناپ تول کی کمی کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی ہے، نماز کو دیکھ کر کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کروڑوں میں اکا دکا مسلمانوں کی اتنی نماز کی سب بندی ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیات، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نماز کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے، صدقے کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے، خیرات کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے، مسجدوں کے نظام کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے، روزے کے سسٹم کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے، زکوٰۃ کے سسٹم کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے، خیرات کے سسٹم کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے. بہت کم آٹے میں نمک زیادہ ہوگا، اس سے بھی کم تعداد کے اندر کافر مشرک اسلام مسلمان نسبت ایمان اور اسلام کو قبول کرے ہیں. دعوت جو پھیلی ہے، لوگ کہتے ہیں اخلاق تلوار سے پھیلی ہے، وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں، اس کا تو کم استعمال کیا گیا ہے. اخلاق کی تلوار سے دلوں کو فتح کیا گیا ہے. اخلاق کے ذریعے سے قبیلے سے قبیلے ایمان لے کر آئے ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ، مشرکین مکہ، نبی کے دشمن آپ کو ملنے سے روکا کرتے تھے. کیوں؟ آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی شجاعت، آپ کے دیانت، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جو دشمن من کر بھی جاتا وہ ایمان اور اسلام قبول کر لاتا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کی، بڑی غریب قسم کی خاتون، بیوہ، جب جسم کو ڈھانپنے کے لیے ڈھنگ سے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ کہیں سے کپڑا مانگ کر لاؤ. ابو جہل کے پاس وہ بچہ گیا، ابو جہل نے ٹکرا دیا. ابو لہب کے پاس گیا، ابو لہب نے ٹکرا دیا. ادبا کے پاس گیا، شیبا کے پاس گیا. آخر میں ایک کافر نے کہا تم سارا عرب کھنگال لو، کہیں آپ کو چادر نہیں ملے گی. اگر آپ کو چادر ملنی ہے، وہ جو حرم مکی کے اندر، مساف کے اندر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکینوں کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک قوم کا ہمدرد، انسانیت کا درس دینے والا، اخلاق کا پیکر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے آپ کی مراد پوری ہو سکتی ہے. تو جا کر ماں سے کہا کہ اماں جان کسی نے بتایا ہے حرم مکی کے مساف کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں چادر دے سکتے ہیں. ماں
چہرہ لال ہو گیا. کہا بیٹے چیتڑوں کے اندر زندگی گزار لوں گے لیکن اس کے پاس مت جانا. سنا ہے جو جاتا ہے وہ اپنے آبا اجداد کے دین کو، باپ دادا کے طریقوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ توحید کا متوالا ہو جاتا ہے، وہ نئے دین کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ گیا کفار مکہ کے پاس، پھر انکار ہوا. اس نے کہا اماں جان اجازت دے ہی دیجیے، میں اس کو شرط رکھوں گا، آپ سے چندہ لوں گا، آپ سے چادر لوں گا، آپ سے کپڑا لوں گا، لیکن شرط یہ ہے میں اپنے آبا اجداد کے دھرم کو نہیں چھوڑوں گا، مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو قبول نہیں کروں گا. اماں نے کہا بڑی سختی سے عمل کرنا، کہیں جا کر دین کا سودا نہ کر دینا، اپنے آبا اجداد کے طور طریقوں کو قربان نہ کر دینا. اماں جان میں بہت سخت دل ہوں، میں سودا جو ہے لمحوں میں کرنے والا نہیں، ٹکوں کے اندر کرنے والا نہیں. یہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور قریب میں وہ بچہ بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفق کا ہاتھ سر پر پھیرا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اس مکے کے اندر کوئی ہمدرد نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، سب ظالم ہی ظالم ہیں. لیکن کسی نے کہا آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ ایک چادر دے دیجیے، لیکن یاد رکھیے گا اس چادر کے بدلے مجھے کلمہ مت پڑھانا، اس چادر کے بدلے دھرم پریورتن مت کرانا، آبا اجداد کے دین کو نہ چھٹوانا، اس چادر کے بدلے کلمہ نہ پڑھانا، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرانا. یہ کہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا انسانیت کی خدمت کرنا یہ ہمارا مذہب دادا ہے، قرآن کا حکم ہے اور میرے فرمانات ہیں. یہ سن کر چادر لے کر گیا. چادر لے کر کیا گیا اور اس بوڑھی عورت کے پاس جب جسم پر ڈالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جس جسم پر پڑی ہو اس کے اخلاق نہ بدلے ہو، اس کا کردار نہ بدلا ہو، اس کا کیریکٹر نہ بدلا ہو، جیسے ہی چادر پڑی بے قرار ہوئی بڑھیا عورت اور کہا بیٹا مجھے اس شخص کے پاس لے کر جانا. اماں جان کیا ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، وہ چادر جب جسم پر میں نے ڈالا ایک ٹھنڈک کو محسوس کیا، ایک سکون کو محسوس کیا. سنتوں کے سائے میں جو آتا ہے، شریعت کے سائے میں جو آتا ہے، قرآن کے سائے میں جو آتا ہے، نبی کے سائے میں جو آتا ہے، پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات اس کی ختم ہو جاتی ہیں. چنانچہ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جان کیا چادر سے کام پورا نہیں ہوا؟ کہنے لگی بیٹا دنیاوی ضرورت تو پوری ہو گئی، چادر جسم پر ڈال کر تو نے گرمی ٹھنڈک کو کیا دور کیا؟ میرے دل کا کفر اور میرے دل کی ظلمت اور میرے دل کا اندھیرا تیری چادر کی برکت سے دور ہو گیا. میرے بیٹے ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمے کو پڑھتی ہوں اور ایمان اور اسلام کو قبول کرتی ہوں. مسلمان کو جو دیکھتا تھا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کلام پاک میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے. اب یہ قصہ قارینہ ہو گیا، یہ قصہ افسانہ ہو گیا کہ مہمان آتا تھا چراغ بجھا کر گھر والوں کو کہہ کر یہ کھانے کی ایکٹنگ کرتا تھا، مہمان کے پیٹ میں کھانا ڈال کر یہ سکون محسوس کرتا تھا. گھر کے اندر ایک طرح کا گوشت آتا اور برسوں بعد گھر کے اندر گوشت آیا ہے اور گوشت کی مہک آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پڑوس کے گھر کو دے دیا، انہوں نے پڑوس کے گھر کو دے دیا. گھومتے پھرتے پہلے گھر تک وہ سری واپس آ جایا کرتی تھی، وہ گوشت واپس آ جایا کرتا تھا. مسلمان کو دوسروں کی خدمت کر کر جنت کے مزے ملا کرتے تھے، دوسروں کے پیٹ میں کھانا اتار کر جنت کے مزے ملا کرتے تھے. مسلمان کا وجود ہی اس لیے تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے، لوگوں کی عقبہ بنانے کے لیے، لوگوں کی فکر کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کلام پاک کی 6666 آیتیں آپ پر اتری، 30 پارے آپ پر اترے، 114 سورتیں آپ پر اتری اور 7 منزلیں آپ پر اتری. آپ شفیع الامم ہیں،
آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین ہیں، آپ سید الآخرین ہیں، آپ امام الاولین ہیں، آپ امام الآخرین ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ شافی محشر ہیں۔ لیکن امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے روتے، مصلی سر ہو جاتا، جانماز بھیگ جاتا، زمین سر ہو جاتی، کیا ضرورت تھی؟ بخشائے تھے، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام تھا، کلیمے میں آپ کا نام تھا، اللہ پر ایمان کے ساتھ آپ پر ایمان تھا، قیامت میں لواء الحمد آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کا حق آپ کو دیا جائے گا، اللہ کے محبوب ترین بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے سوالات پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، زمین کا نظام چلایا، آسمان کا نظام چلایا۔ امی جان فرماتی ہیں میں کان کو قریب رکھ کر جب سنا میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعا فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمانا، لعلک باقی نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ رحم کھاتا ترس کھاتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فکر کے اندر کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں صراط پر کٹ کر نہ گر جائے، کہیں قبر کے اندر پسلیاں نہ مل جائے، کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کے پیچھے اتنا کیوں پڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دل میں امت کا درد، امت کی فکر کہاں ملتا ہے؟ آج جھوٹا مسلمان، مکار مسلمان، عیار مسلمان، بے وفا مسلمان، جہیز دینے والا مسلمان، آٹو والے ایسے علاقے میں نہیں جاتے جن علاقوں کے اندر مسلم آبادی ہے، بینک والے ایسے علاقوں میں لون نہیں دیتے جہاں مسلم آبادی ہے۔ کبھی وفا کا نام تھا، صداقت کا نام تھا، عدالت کا نام تھا، شجاعت کا نام تھا، اور سچائی کا نام تھا، اور عہد کو وفا کرنے والے کا نام تھا کہ زمین اوپر جا سکتی تھی، آسمان پیروں تلے آ سکتا تھا، سمندر میں آگ لگ سکتی تھی، نماز آگے پیچھے ممکن تھا، روزہ قضا ہو سکتا تھا، زکات کے نظام میں آگے پیچھے ہو سکتا تھا۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، مسلمان کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا تھا، مسلمان کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ ابھی معافی جی کے واقعات اب نہ ہو رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جیسے کیسٹ سے سی ڈی کے بدلنے میں، سی ڈی سے میموری کارڈ کے بدلنے میں، اور موبائل فون اب جو ہے اینڈرائڈ کے آنے میں، ہائی ٹیک کمپیوٹر کے آنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہم نے مسلمانوں کی امانت کو دیکھا، دیانت کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، عدالت کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا، قوم میں ان کے دبدبے کو دیکھا، قوم کے لوگ ان کے پاس اپنے فیصلوں کو لاتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ کہاں چلی گئی داڑیاں؟ کہاں چلی گئی نمازیں؟ کہاں کیا ہو گیا سلوک بیویوں کے ساتھ عدالتوں کے اندر جا کر دیکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، دوستوں کے ساتھ مسکرا کر ہر کوئی بات کر لے سکتا ہے، تاجر گاہک کے ساتھ مسکرا کر ہر کوئی بھی بات کر لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا ہو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تشریف لاتے ہوئے چہرے پر بل پڑے ہوئے دکھ کا اور غم کا اور پریشانی کا اور غصے کا اظہار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تقریباً 11-12 سال گزار دیے۔ اس 11-12 سال کے عرصے میں مدت میں میری کوشش یہ رہی، میں ارادہ کرتا کہ آج آقا سے پہلے میں سلام کر دوں گا، میں سوچتا ہی رہتا امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے پہلے سلام کر کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اخلاق تھے آپ کے، یہ کردار تھا آپ کا، یہ جوہر تھا آپ کا۔ قرآن مجبور ہوا کہنے پر انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین بندے کے اوپر پر آپ فائز ہیں، جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، جو دیکھتا عاشق ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے مثال مبارک ہوا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکال لی۔ اے کوئی کمبخت جو یہ کہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہو گیا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، برداشت نہیں کر سکتے تھے، ماں کا جنازہ نکل جاتا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر وہ غم کافر ہو جاتا، بچے کے لاش کے ٹکڑے ہو جاتے، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے، گھر کے اندر فقر فاقہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا جاتا، وہ غم کافر ہو جاتا تھا، وہ اخلاق کا نتیجہ تھا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں بنبناتی ہیں اور لوٹ کر آتی ہیں، آپ تنگ دل ہوتے، آپ سخت الفاظ والے ہوتے، آپ اخلاق کریمانہ کے مالک نہ ہوتے، یہ لوگ اس طریقے سے بھیڑ نہ جماتے، جو دیکھتا رہ جاتا، جو قرآن سنتا رہ جاتا، جو بیان سنتا رہ جاتا، پرندے سروں پر آ کر بیٹھ کر چلے جاتے، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا نتیجہ تھا۔ ماس لنچنگ آج آپ نے دیکھی ہے، جنید کو دیکھا ہے، تبریز کو دیکھا ہے، پہلو خان کو دیکھا ہے، اخلاق کو دیکھا ہے، دلت کے نوجوانوں کو دیکھا ہے، یہ اپنا آپ نے دیکھا، مسلمانوں کا روپ بھی آپ نے دیکھا ہے، شیواجی نگر کے پہلوانوں کے فرشتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے، مساجد کے متولیوں کے قضیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ماس لنچنگ تو اب یہ منحوس حکومت کے آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے تاریخ کی سرزمین کے اندر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جسے پتھر جھک کر سلام کیا کرتے تھے، درخت سلام کیا کرتے تھے، آسمان سلام کیا کرتا تھا، ستارے سلام کیا کرتے تھے، چاند جھکا کرتا تھا، سورج جھکا کرتا تھا، اور شجر و حجر آپ کا ویلکم کیا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے۔ وہ ذات گرامی جب استنجا کا فرماتے، بیت الخلا فرماتے، زمین کے حصے جھگڑے کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک مجھے چاہیے، فوراً زمین اس کو ہضم کر لیتی، زمین اس کو نگل جاتی، بے زبان زمین نبی کے استنجے مبارک کو پہچانتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلے کو پہچانتی تھی، اس کی قدر کیا کرتی تھی، پسینے مبارک کی قدر کیا کرتی تھی۔ وہ پیغمبر جو 40 سال تک صدیق کا لقب پایا تھا، عادل کا لقب پایا تھا، امانت دار امین کا لقب پایا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ طائف کے سرزمین کے اندر اس پیغمبر کی موت بھی کی گئی اور اتنے پتھر مارے گئے کہ نالین شریف آپ کے پیروں سے چپک گئے، حتیٰ کہ انگور کے باغ کے اندر جو آپ کا کٹر دشمن تھا اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، زمین برس گئی، آسمان کام گیا، فرشتے حضر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق کریمانہ کے مالک جو کبھی صدیق کہے جاتے تھے، کبھی صادق کہے جاتے تھے، کبھی آمین کہے جاتے تھے، کبھی عادل کہے جاتے تھے، زمین و آسمان جن کی شان پر فخر کیا کرتے تھے، حوریں جن کی نغمہ گایا کرتی تھی، آدم علیہ السلام جنت میں درود کی ذات گرامی پر پڑھ کر مہر ادا کیا تھا اما حوا علیہ السلام کا، آج وہ ہستی لہو لہان ہے، خون ٹپک رہا ہے، زخم تازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نبی کو اس علاقے سے نکال کر پتھروں کے چکی بنا کر طائف کی سرزمین کو نیست و نابود کر دیتا، ورلڈ کے نقشے سے، عالم کے نقشے سے اور جزیرۃ العرب کے نقشے سے طائف کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ کئی علاقے دنیا میں آتے ہیں، ریت کے طوفان چلتے ہیں، علاقے ختم ہو جاتے ہیں، خدائی کے اندر مکان ملتا ہے، مندر ملتی ہے، مسجد ملتے ہیں، برتن ملتے ہیں، سکے ملتے ہیں۔ ایسا ہی کسی زمانے میں
کھدائی میں تائف کے سکے مل سکتے تھے اور وہاں کے باشندوں کی بوسیدہ ہڈیاں مل سکتی تھی. اللہ چاہتا نیست و نابود کر سکتا تھا. اللہ قیامت تک کے آنے والے کلمہ پڑھنے والے نبی کو ماننے والے نبی کے امتیوں کو یہ درس دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر تاریخ کو کی چکی میں پیس دینا، نیست و نابود کر دینا، عذاب کو نازل کر دینا. قوم سمود پر عذاب آیا، پیغمبر کو پوچھ کر نہیں آیا. قوم عاد پر عذاب آیا، قوم شعیب پر ایمان آیا عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، پچھلی قوموں پر عذاب آیا. پیغمبروں کے سگنیچر لے کر، پیغمبروں کا پرمیشن لے کر، پیغمبروں کا NOC لیٹر لے کر نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کا وجود اس سرزمین کے اندر باقی نہ رہے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ باقی رکھیں گے پھر ان کی نسلیں بڑھ جائیں گی. کائنات قربان جائے رحمت للعالمین کی شان رحمت پر، جس کی شان میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا رب چاہتا طائف کے پہاڑوں کو چکی بنا کر، کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو آقا سے پرمیشن لینے کی، NOC لینے کی، اجازت لینے کی. قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کو یہ بتانے کے لیے اے دھوکہ دینے والوں، اے کمی بیشی کرنے والوں، اے دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، اے قرض لے کر ڈبانے والوں، اے دلوں کو تکلیف دینے والوں، اے بیویوں کو ستانے والوں، اے اولاد کا حق مارنے والوں، یا وہ بچے جو اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں، باپ کا دل دکھاتے ہیں، ایمانداری کا جنہوں نے جنازہ نکالا، عدالت صداقت شجاعت تھا جس نے جنازہ نکالا. تمہارے پیغمبر تو ایسے تھے کہ مام لنچنگ کے بعد خون نس رہا تھا، زخم سے کرا رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، کوئی پھسانے ہاتھ نہیں تھا. ایسے موقع پر فرشتوں نے پوچھا تو کہا کہ اللہ سے کہہ دو کہ مجھے اس نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا. ماں لنچنگ کے بعد شان رحمت کا معاملہ کیا. آج مسلمان جھوٹ بول کر، مسجدوں کا پیسہ کھا کر، مدرسوں کا پیسہ کھا کر، قرض دبا کر، معاملات کو غلط کر کر، اس وقت جو مجمع میں یا جہاں تک آواز میری جا رہی ہے، کوئی میکینک بتا دے، کوئی یہ کام کرنے والا بتا دے، کوئی درزی بتا دے، کوئی کلی بتا دے، کوئی مزدور بتا دے، کوئی مستری بتا دے، کوئی الیکٹریشین بتا دے، کوئی کارپینٹر بتا دے، کس طریقے سے وہ صرف مجبوری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو جنگلوں کا راجا تھا ویرپن، اور وہ جو ہماچل پردیش کی اور مدھیہ پردیش کی پہاڑوں کے اندر جو ڈاکو رہتی تھی، میں کہتا ہوں کہ اس کے ڈاکو پنے کو سلام کرنا چاہیے. اس نے بول کر ڈاکہ ڈالا تھا، داڑھی کے آڑ میں، کلیمے کی آڑ میں، پیشانی پر نماز کے گٹے کے آڑ میں. آج کس درجے مسلمان کو، مخلوق کو گلا کاٹ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ تھی، ماں یوسین کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے شان رحیمی کا معاملہ کیا، شان کریمی کا معاملہ کیا. سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، گھر میں ہوتے، باہر ہوتے، مسلمان وہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. امانت اور دیانت، سچائی، عدالت، صداقت کا پیکر مجسم کو دیکھ کر یہ کہتے ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، ہاں یہ نبی کے اسوے کا نمونہ جا رہا ہے. نام خراب کر دیا، امریکہ سے لے کر، برطانیہ سے لے کر، زمین سے لے کر، آسمان سے لے کر ڈبل چیکنگ ہوتی ہے. پہلے داڑھی والوں کو دیکھ کر، پہلے حاجیوں کو دیکھ کر، پہلے دینداروں کو دیکھ کر رفع دفع کر دیا جاتا تھا. یہ کم وقت مسلمان تھا جو بحری جہازوں کے اندر، کلام کے پاروں کے اندر سوراخ ڈال کر، قرآن میں سوراخ ڈال کر سونے کو چھپا کر لے آیا اور چاندی کو چھپا کر لے کر آیا، کانوں میں پیٹرول لے کر آیا. سب نام خراب ہوا. حاجی بھی دھوکہ دیتا ہے، داڑھی والا بھی دھوکہ دیتا ہے. اب ڈبل چیکنگ ہوتی ہے. کبھی مسلمان امانت، دیانت، عدالت، صداقت کا مجسمہ تھا، آج جھوٹ کا مجسمہ ہے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ اس لیے ہو گیا، ہماری جو ذمہ داری تھی اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، قرآن کو
دنیا کے چپے چپے پہ پہنچانا، نبی کی سنتوں کو پہنچانا، نبی کے اخلاق کو پہنچانا، نبی کے کیریکٹر کو پہچانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ مسلمانوں نے فرق کر لیا، تمہارا پیغمبر ہمارا پیغمبر، تمہارا رام ہمارا رحیم، تمہارے گوتم بدھ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، مشرق والوں کے بھی ہیں، مغرب والوں کے بھی ہیں، ابو جہل کے بھی ہیں، ابو لہب کے بھی ہیں، ابو بکر صدیق کے بھی ہیں، عمر الخطاب کے بھی ہیں، اور عثمان غنی کے بھی ہیں، ادبا کے بھی ہیں، شیبہ کے بھی ہیں۔ کم وقت اسلام مسلمان دشمنوں نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مذہب کی ایک دیوار کھینچ دی اور یہ طریقہ بتایا کہ ہندوازم بھی بھگوان تک لے جاتا ہے راستہ، یہودیت کا راستہ بھی جنت تک جانے والا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو طریقہ ہے وہ دین اسلام کا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ، اس کے علاوہ کوئی دھرم، اس کے علاوہ کوئی مذہب، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اللہ تک اور جنت تک جانے والا نہیں، سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری تھی وہ ہمدردی کرتا، وہ خیر خواہی کرتا۔ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، یہ بیچارے مریض ہیں جو کفر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض لگ چکا ہے، وہ جنت سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر وہ جنت میں چلے جائیں ہمارے باپ کا کیا جانے کا، اگر وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے ہمارے باپ کے کیا جانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی یہودی کے گھر میں، کسی کافر کے گھر میں، کسی مشرک کے گھر میں 100 مرتبہ گیا، اگر 101 مرتبہ جانے پر وہ ایمان لا رہا ہے، اسلام لا رہا ہے، میں اس کو بھی کر گزروں گا۔ پتھر برداشت کیے اس لیے تاکہ قوم مسلمان ہو جائے، پیٹ پر پتھر باندھا اس لیے کہ قوم مسلمان ہو جائے، راتوں کو رویا اس لیے کہ قوم مسلمان ہو جائے۔ اب مسلمان بناتا کیا؟ خود کے دین کا جنازہ نکال دیا، خود کے نمازوں کا جنازہ نکال دیا، خود کی داڑھی کا جنازہ نکال دیا۔ جس قوم نے اس بات کی عظمت کو باقی نہیں رکھا، داڑھی کی عظمت کو باقی نہیں رکھا، مسجد کی عظمت کو باقی نہیں رکھا، وہ قوم دوسروں کو نبی کے اخلاق کیا پہنچائیں گے، نبی کا کردار کیا پہنچائیں گے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کون سا چلے میں جاتے تھے، کون سا چار مہینے میں جاتے تھے، کون سا سال لگاتے تھے، کون سا انہوں نے مرکز بنایا تھا، وہ اخلاق تھے، وہ کردار تھے، وہ نبی کا اسوہ تھا، وہ نبی کا نمونہ تھا کہ کئی لاکھ ہندو آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندہ بولا کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے کی نورانیت کو دیکھ کر، وہاں کے مجمع کی حیرت کو دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ آج ہندو مسلمان کو دکان دینے کے لیے تیار نہیں، مکان دینے کے لیے تیار نہیں، کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خدا کا قہر، یہ خدا کا عذاب نہیں آ رہا ہے تو کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، بہتے پانی میں تنکے کی طرح ہماری حیثیت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ حضرت افضل مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ سفر میں جا رہے تھے۔ مسلمان کی کوشش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، آپ کی تہجد سے بھی اگر بیوی نماز کی حالت میں نہ ہو، آپ بیوی کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ تلاوت زور سے پڑھ کر ٹی وی میں ڈال کر، ٹیپ ریکارڈ چلا کر، وی سی آر چلا کر، سی ڈی چلا کر تلاوت سے بھی آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امی جان فرماتے ہیں کہ قاما رویدہ و فتح الباب رویدہ و توضع رویدہ، آپ ایسے اٹھتے جیسے چونکیوں کی کوئی حرکت سنائی نہیں دیتی، تاکہ آپ کے اٹھنے کی وجہ سے، آپ کے دروازہ کھولنے کی وجہ سے، آپ کے لوٹا اٹھانے کی وجہ سے، آپ کے مصلی اٹھانے کی وجہ سے دوسروں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ عبادت کے ذریعے سے، ارے میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو نہیں پڑھ رہی ہے، کم سے کم کو دیکھ تو لے، نہیں، اپنی عبادت سے دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ سفر کر کے جا رہے تھے،
ایک جنٹلمین حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے زور سے استنجا لگا، ٹوائلٹ لگا، وہ گئے اور جا کر فوراً آ گئے اور چہرہ بچھوڑنے لگے، ناک پر کپڑا رکھنے لگے۔ حضرت افضل مسلمان تاک میں رہنا چاہیے، جیسے بلی چوہوں کے شکار کے تاک میں رہتی ہے، جیسے شیر ہرن کے شکار کے تاک میں رہتا ہے۔ کب خدمت کروں، کب میں ان کے کام آ جاؤں، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں نے اس کے چہرے سے پہچان لیا کہ ٹوائلٹ کے اندر کچھ مسئلہ ہے، جا کر ٹوائلٹ دیکھا، جگہ جگہ گندگی پھیلی ہوئی، پیشاب پھیلا ہوا اور پاخانہ پھیلا ہوا۔ حضرت نے شیخ الاسلام ہیں، حدیث کے استاد ہیں اور اس وقت کے پیران پیر ہیں، بخاری شریف کے استاد ہیں، جامعۃ العلماء کے صدر ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، بیت الخلاء کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور آ کر وہ جنٹل مین سے کہا کہ اب جائیے، بیت الخلاء ٹوائلٹ صاف ہو گیا ہے۔ وہ گیا، حیرت میں رہ گیا، اتنا پاک صاف بیت الخلاء ہے۔ وہ فارغ ہوا اور فارغ ہو کر کہا حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ نے ٹوائلٹ سے گندگی کو صاف نہیں کیا، میرے دل سے کفر اور ضلالت اور شرک اور بت پرستی کی گندگی کو صاف کیا، ایمان لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ وہ اعمال کا ظہور تھا جسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، کوئی بیوی سے عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو، منگنی ہو رہی ہو، رسم ہو رہا ہو اور وہ لڑکی یوں کہے میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا کالج کا اسکول کا ایک بوائے فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ رات گزاروں گی، چپل لے کر مارے گا، جوتا لے کر مارے گا، تیرا دماغ خراب ہے، جا بوائے فرینڈ کے ساتھ مر جا، کینسر میں مر جا، ایڈس میں مر جا۔ اب دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے تیار ہو، لیکن زنا کی لت اور زنا کی عادت میرے خون کے قطرے قطرے کے اندر ہے، آپ اجازت دیجیے، نماز تو پڑھ لوں گا، روزہ تو رکھ لوں گا، حج تو کر لوں گا اور اللہ کے حضور سجدہ تو کر لوں گا، لیکن صاحب میں زنا کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم ہوتے تیرا دماغ خراب ہے، جا رنڈے کھانے کے اندر، اللہ تیرے سجدوں کا بھوکا ہے، اللہ تیری نماز کا بھوکا ہے، میں تیرے ایمان لانے کا بھوکا، جا مر، میرے لیے صدیق کافی ہیں، میرے لیے فاروق کافی ہیں، میرے لیے عثمان غنی کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھی غصہ نہیں آئے اور اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یاد کیا کہ تم جو زنا کرتے ہو کیا تم ماں سے زنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگا، نازبینا ہونے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا تھا آپ بہت اونچے اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، آپ ماں سے زنا کروائیں گے؟ بیٹے تو جس سے زنا کر رہا ہے وہ کسی کی ماں تو ہوگی، بیٹی سے زنا، بہن سے زنا، خالہ سے زنا، پھوپھی سے زنا، اب منع کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی لاڈلی ہوگی، جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کسی کی بیٹی کو داغدار کرتا کیا ملے گا؟ اتنا کہنا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہتا، مر سے مر جاؤں گا، اب اس کے بعد کبھی منہ کالا نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، یہ دل میں تڑپ ہوتی ہے اور دل میں جذبہ ہوتا ہے میرا بھائی جہنم سے بچ جائے، عذاب قبر سے بچ جائے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ راستے نکالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ ہندوستان کہیں سے کہیں چلا گیا اور بہت تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے بتایا کیسٹ کو سی ڈی میں آنے میں، سی ڈی کو میموری کارڈ کے آنے میں، میموری کارڈ سے اینڈرائڈ کے آنے میں اور کمپیوٹر کے ہائی ٹیک ہونے میں ایک زیادہ وقت نہیں لگا، پلٹی مارتے مارتے یہ جو ہے ترقیات ہوتی گئی۔ اور اسی طریقے سے آج سے 20 سال پہلے مسلمانوں کی جو شان و شوکت تھی اور سیاسی تحریکیں، سیاسی جماعتیں، وہ کون سی بھی جماعت ہو، مسلمانوں کے ووٹ کی بھوکی تھی، مسلمانوں سے ڈرا کرتی تھی، مسلمانوں سے سہما کرتی تھی، لیکن آج بدل گیا ہے موسم۔
فضا بدل چکی ہے، اس سے بھی خراب ترین حالات آنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی تباہی سے پہلے، ہمارا عنوان ہے نا اہل عرب کی عیاشی نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اب سن لیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ قوم عرب کے لیے یہود و نصارہ کو باقی رکھا ہے۔ وہ 1400 سال سے 1500 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ 1500 سال بعد 1959 کے اندر 70 میں جب اسرائیل بنا تھا، گریٹر اسرائیل بننے کا نقشہ بنا تھا، اس وقت ابھرے تھے اور برابر اب ابھر کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مکھی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کرتا، ایک مچھر کو بھی اللہ بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ ایک سیارہ، ایک ستارہ، ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے تلے ہوتی ہے اور حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1500 سال سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نام نہاد سولی پر لٹکایا تھا، اسی وقت ان کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے کسی قوم کو اتنے 1000 سال تک مہلت نہیں دی۔ اس قوم کے بارے میں نماز کی ہر رکعت میں کہا جاتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، یہ ضالین قوم ہے۔ اس کے پڑھے بغیر نہ نماز امام کی ہوتی ہے، نہ مقتدی کی ہوتی ہے، نہ مرد کی ہوتی ہے، نہ عورت کی ہوتی ہے، نہ عالم کی ہوتی ہے، نہ جاہل کی ہوتی ہے۔ اللہ ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا، باقی کیوں رکھا؟ باقی اس لیے رکھا، علماء فرماتے ہیں ان کی خاصیت یہ تھی، ان کا گناہ یہ تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب آئی، انہوں نے ٹھکرا دیا، انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ امت محمدیہ آج نبی کے طریقوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہے، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہے، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے نمونے کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہے۔ جو جرم یہودیوں کا تھا، اسرائیلیوں کا تھا، نصارہ کا تھا، اس جرم کے اندر آج کا مسلمان مبتلا ہے۔ نہ نماز کی عظمت ہے، نہ علماء کی قدردانی ہے، نہ حکمات کی عظمت ہے، نہ قرآن کی محبت ہے، نہ اللہ کی محبت ہے۔ اتنا بڑا عذاب آنے کے باوجود نہ گانا بجانا کم ہوا، نہ سود کا لینا دینا کم ہوا، نہ رشوت کا لینا دینا کم ہوا، نہ حرام خوری کم ہوئی، نہ شراب کم ہوئی، نہ ڈرگ کم ہوا، نہ نشہ کم ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو جرم یہود و نصارہ کا تھا وہ جرم یہی امت محمدیہ آج کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ جو جرم تم نے کیا وہ جرم امت محمدیہ کر رہی ہے، اب ان کو سزا دو، ان کو مارو۔ آج امریکہ اگر سپر پاور کہلایا جا رہا ہے، آج اگر ماسکو، رشیا، برطانیہ گوری چمڑی والے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، چائنا والے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہیں، وہ مسلمانوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وراء ظہوری، انہوں نے پیٹ کے پیچھے تورات انجیل کو ڈالا، مسلمانوں نے قرآن کو ڈالا، بخاری کو ڈالا اور ترمذی کو ڈالا، نبی کے مسواک کو ڈالا، نبی کے کلچر کو ڈالا، نبی کے تہذیب کو ڈالا، نبی کے تمدن کو ڈالا، اور بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ ان یہود اور نصارہ کے ذریعے سے اہل عرب سے انتقام دیں گے، اہل عرب کو عذاب دیں گے، مکے والوں کو عذاب دیں گے، مدینے والوں کو عذاب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تمل میں نہیں آیا تھا، قرآن تیلگو میں نہیں آیا تھا، انگریزی میں نہیں آیا تھا، اردو میں نہیں آیا تھا، ان کی مادری بھاشا عربی زبان میں آیا تھا۔ الف لام را تلک آیات القرآن المبین، اللہ نے کہا ہم نے نحن نقص علیک احسن القصص عربی میں اس کو اتارا، انا انزلنا، ہم نے اس کو عربی میں اتارا، مکے میں اتارا، مدینے میں اتارا، اس لیے اسپیشل مار پڑے گی۔ ساری دنیا کعبے کو قبلہ بنائے ہوئے ہے، ساری دنیا نبی کے روضے کو دیکھ کر درود پڑھتی ہے، ساری دنیا نبی کی جالی کے پاس جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہی ہے۔ آج عرب کے جو بادشاہ ہیں
آج محمد بن سلمان ہے، انہوں نے واشنگٹن کو قبلہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے ماسکو کو قبلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ایک زوجہ نام یاد نہیں آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو زوجہ محترمہ نے پوچھا عرب کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ عرب قرآن کو سمجھنے والے، عرب نبی کی لینگویج کو سمجھنے والے، عرب جنتوں کی لینگویج والے، وہ کہاں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، عرب برباد ہو جائیں گے، ان کی بلڈنگیں، ان کا امریکہ، ان کا ماسکو، ان کا واشنگٹن، ان کے یہود و نصارہ کے فوج خود ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کعبہ دے کر تم نے قدر نہیں کی، حجر اسود دے کر تم نے اس کی عزت نہیں کی، نبی کا روضہ دے کر، مسجد الحرام دے کر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر، ریاض الجنہ دے کر، جنت المالا دے کر، جنت البقیع دے کر، صحابہ کے مقامات دے کر تم نے کوئی عزت نہیں کی، تم نے یہودیت اور نصرانیت کو گلے لگایا، عذاب دگنا آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر میں منبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا عذاب تمام مسلمانوں پر آئے گا۔ یہ یہودی طریقے، یہ نصارہ طریقے، یہ داڑھی منانے کا کام، یہ نماز چھوڑنے کا کام، یہ علماء کی بے حرمتی کا کام، یہ مساجد کے بے حرمتی کا کام، یہ مدارس کے بے حرمتی کا کام، یہ سود کھا کر ماں سے بلاکار کرنے کا کام، یہ رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو پینے کا کام آتا ہے۔ مسلمان کتنے بجے کہاں ایمان بنتا ہے، کہاں اسلام بنتا ہے، کہاں خدا کا خوف آتا ہے؟ شادی خانوں میں پہلے جائیں گے، ایئرپورٹ پر پہلے جائیں گے، بس اڈے پر پہلے جائیں گے، نماز کے اندر روتے لڑکتے تشہد کے اندر آئیں گے، سلام کے اندر آئیں گے، بیان کے اندر عربی خطبے کے اندر آئیں گے۔ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تباہی یہود مچائے گا، نصارہ مچائیں گے، دجال مچائے گا کہ ایک پرندہ جب ہوا کے اندر اڑے گا اور وہ چاہے گا کہ زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہے، میں خالی زمین پر گروں، اسے خالی زمین نہیں ملے گی، وہ ڈھونڈے گا، وہ تلاش کرے گا خالی زمین کو، حتیٰ کہ مر کر گرے گا تو لاشی پر گرے گا۔ مسلمانوں سے یہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ بھرنا چاہتے ہو آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ نبی کی سیرت کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نبی کے اخلاق کریمانہ کی طرف۔ سود چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، مکاری چھوڑ دو، چوروں کی غلامی چھوڑ دو، دولت کی پوجا چھوڑ دو، مال کی پوجا چھوڑ دو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب آ کر رہے گا۔ لاشیں اتنی ہوں گی ایک پرندے کو گرنے کے لیے زمین پر جگہ نہیں ہوگی۔ ان کی عیاشی، ان کے زنا، ان کی بدکاریاں، ان کی عیاشیاں اب انگلیوں میں کتنے کے دن رہ گئے ہیں۔ یہ یہود، یہ نصارہ کو اللہ نے اس لیے باقی رکھا کہ اس کے جرم کے اندر امت محمدیہ جرم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہوری، پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ کیا ہے قرآن کی عزت؟ ٹی وی کی عزت کیا ہے؟ ایل سی ڈی کی عزت کیا ہے؟ فریج کی عزت کیا ہے؟ جورو کا مقام کیا ہے؟ بیٹیوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو آج مسلمان کتنی گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، پیروں سے فٹ بال بنا کر کک مار رہا ہے۔ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ حیدرآباد کے اندر جو الیکشن ہوا، اس سے پہلے کہتے تھے ای وی ایم کی مشینوں کے اندر امریکہ میں بیٹھ کر سافٹ ویئر بنا کر کسی بھی ڈالو، بھاجپا کو جا رہا ہے، کنول کو جا رہا ہے، بلیک پیپر استعمال کیے گئے۔ مسلمان بہت کچھ کہنی میں تھا کہ اب اویسی کی پارٹی جیت جائے گی، مسلمان جیت جائیں گے، ہاتھ جیت جائے گا، پنجہ جیت جائے گا، لیکن 44 سیٹیں آ کر مسلمانوں کے منہ پر تھپڑ آیا۔ اللہ کا عذاب تم سے واپس نہیں گیا ہے۔ ابھی مسجدیں آباد کر لو، ابھی قرآن کے حلقے آباد کر لو، ابھی داڑھی رکھ لو، ابھی سنتوں کو سینے سے لگا لو۔ یہ 44 سیٹوں کا آنا مسلمانوں کے لیے خطرناک سگنل ہے کہ اب آئندہ آنے والے دن تمہارے تباہی کے دن ہیں، تمہارے بربادی کے دن ہیں۔
اور ہندوستان کے برادران وطن نے کہا تم نے ہمیں قرآن نہیں دیا، تم نے ہمیں نبی کا طریقہ نہیں دیا، تم نے ہمیں ہدایت کا طریقہ نہیں بتایا، جنت کا راستہ نہیں بتایا، چلو مرو، اب ہم تم پر عذاب بن کر مسلط ہوں گے، لاشوں سے کاٹ دیں گے، عورت کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے تاتاری قوم کے اندر ایک عورت ایک مسلمان کو دیکھ کر کہتی یہیں پر کھڑے رہنا، میں تلوار لانا بھول گئی، میں چھری لانا بھول گئی، ایک عورت ایک مسلمان کو کھڑا کر کر گھر میں جا کر ٹماٹر کاٹنے، سبزی کاٹنے کی کچن سے چھری لا کر اس کا گلا کاٹا کرتی تھی اور منڈیوں کا اور سروں کا مینارہ بنایا کرتی تھی۔ مسلمانوں، حدیث نے کہا کوئی کسی کا باپ حدیث کو ٹال نہیں سکتا، حدیث میں جو کہا وہ ہو کر رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی کے اخلاق کی کریمانہ اپنا کر صرف اس طریقے سے بچ سکتے ہو۔ آج ہندو قوم، آج برادران وطن یہ کہہ رہے ہیں نوٹ بندی ہمیں برداشت ہے، جی ایس ٹی ہمیں برداشت ہے، دکانوں کا خسارہ ہمیں برداشت ہے، یہاں کی فائنانشیل ڈگری کے اندر جا رہی ہے ہمیں برداشت ہے، تم مسجدوں کو مندر بناؤ، تم مسلمانوں کے حقوق چھینو، ان کے منہ سے گائے کا نوالا چھینو، ان کے میناروں کو کٹ کرو، متھرا کی عیدگاہ کی بات کرو، تاج محل کی بات کرو، لال قلعہ کی بات کرو، کھلم کھلا آج وہ شاعر اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اذان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی کہا ہم آئے تو ہم نے مسجد کو مندر میں تبدیل کیا، 370 کو لایا، طلاق کا مسئلہ لایا، کامن سول کوڈ کا مسئلہ لایا۔ اب کہیں خدا نہ کرے مسلمانوں ہندوستان کے اندر وہ حالت آنے لگے کہ مسلمان کو جنازہ نصیب نہ ہو، مسلمان کو کنڈا دینا نصیب نہ ہو، کریا کرم کیا جائے اور ان کو ہندوؤں کے مساجد کے اندر دفن کیا جائے۔ خدا نہ کرے کامن سول کوڈ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ کر مسجد کا دفتر نہ ملے، قاضی نہ ملے، مجسٹریٹ کے سامنے پھول مالائیں ڈال کر لڈو کھلا کر ایجاب و قبول کرانے کی نوبت آئے۔ خدا نہ کرے ایک اور مسلمانوں کو جس طریقے سے جمعہ کا دن سور کا گوشت کھلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، شراب پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تمہاری حرکتیں، تمہاری غداری، تمہاری مکاری، تمہاری نبی کے طریقوں سے دوری، تمہاری مسجد سے بے وفائی، تمہاری شادیوں کا چال چلن، تمہارا بیویوں کا سلوک، یہ معلوم ہو رہا ہے ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے۔ خدا نہ کرے وہ ایجوکیشن سسٹم جس کے ان کی پٹری پر جا کر مسلمان مرتد ہو رہا ہے، کہیں وہ حالتیں نہ پیدا ہو جائے۔ آج مسلمان کچھ کام بھی کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تنظیموں سے جڑا ہوا ہے، تحریکوں سے جڑا ہوا ہے، سیلاب آتا ہے ریلیف بانٹتا ہے، لاک ڈاؤن کے اندر کھانا تقسیم کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے۔ آج شہر کی کئی مساجد کے اندر اجتماعی نکاح کیا جاتا ہے، اجتماعی نکاح اس کے باپ کے پیسوں سے نہیں کرتے، غریبوں کا نکاح چندہ لیتے ہیں، تو اتنے لاکھ دے، تو اتنے ہزار دے۔ جمعہ کے اندر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ کمینے ذلیل انسان دلہنوں کے ساتھ دلہا کی فوٹو، ہاتھ کے اندر ایک طبق، اس کے اندر سونا چاندی روپیہ پیسہ رکھا ہوا، تصویر کے اندر ڈالتے ہیں۔ کل خدا نہ کرے تیری بیوہ ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، تیری بدوا بیٹی کے ساتھ مسجد میں نکاح کر کر وہ تصویر عام کی جائے تو تیرے دل پر کیا بیتے گی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہ افضل ہے جو چھپ چھپا کر کیا جائے، مسجد کو دینے کے بعد، پیام دینے کے بعد، ایمپلیفائر دینے کے بعد، غالیچے دینے کے بعد لا لا کر دکھاتا ہے۔ قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو تم جو ہے احسان جتا کر ضائع نہ کرو، الٹا عذاب وہ لانے والی ہیں وہ چیزیں۔ نماز انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، لیکن قرآن میں سورہ ماؤن میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں اور نماز میں یہ نماز جنت کو بھی لے جانے والی ہے۔ اس نماز میں ریاکاری ہو جائے،
جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ صدقہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اس صدقے میں ریاکاری آ جائے، واٹس ایپ کے اندر فوٹو آ جائے، اخبار کے اندر فوٹو آ جائے، پہلے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہا جا رہا ہے نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، میڈیا میں ڈال، ایک عام مزاج بن چکا ہے۔ مسلمانوں، جو تمہارے کرتوت ہیں، تمہارا جو رویہ ہے، تمہارا دیڑھ کے بعد جو جمعہ کو آنے کا مسئلہ ہے، عربی خطبے کو آنے کا مسئلہ ہے، نماز کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے، داڑھی بڑھانے کی بات ہے، رشوت کی بات ہے، سود کی بات ہے، چٹ فنڈ کی بات ہے، اب زیادہ دنوں تک یہ دھوکے کا کاروبار چلنے والا نہیں ہے، یہ نبی کی بغاوت چلنے والی نہیں ہے۔ حیدرآباد کا الیکشن یہ بتا چکا ہے کہ برادران وطن کے دلوں میں ہم محبت کے پیمانے، محبت کا شراب طہور پلانے سے ہم قاصر رہ گئے۔ ہم نے ان کو بتایا ہمیں اچھا نہ سمجھو، ہم چور ہیں، ہم مچکے ہیں، ہم غدار ہیں، ہم دیش ورودھی ہیں۔ آج ہمارے چہروں کو دیکھ کر وہ دیش کے غدار سمجھتے ہیں، چور سمجھتے ہیں، مچکے سمجھتے ہیں۔ ایک بس کے اندر جو دیہات کو جا رہی ہو، کوئی داڑھی والا بیٹا ہو، لوگ سہم جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کوئی داڑھی والا بیٹا ہو، اتنے برے کرتوت کیے، اتنا برا اعمال کیا، جو کانفیڈنس تھا، جو اعتماد تھا، جو بھروسہ تھا، تم نے اس کا قتل کر دیا، تم نے اس کا خون کر دیا۔ اب توبہ کر لو، اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ زیادہ دن یہ کاروبار چلنے والا نہیں، زیادہ دن یہ بزنس چلنے والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نہ بلڈنگ کام آنے کی، نہ بیڈیے زمین کام آنے کی، نہ منسٹروں کا اثر و رسوخ کام آنے کا، نہ تجوری کام آنے کی، نہ جوڑو کام آنے کی۔ تمہارے جانے کے 3 دن کے بعد، تمہارے جانے کے 10ویں کے بعد جوڑو عاشقوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، جوڑو دوسری شادی کی فکر میں ہے، اس کا جسے لیلا کہتے تھے، جسے جان من کہتے تھے، جسے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، اب وہ جگر کا ٹکڑا کسی اور بستروں کی زینت بننے والا ہے۔ دھوکے میں مت آؤ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ہم تقریر کو مختصر کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دھوکے سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھاگو، دین سے بھاگو۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں 29ویں پارے میں اللہ نے ہمارے کرتوتوں کے بارے میں کہا، یہ بھگوڑے گدھے ہیں، بھگوڑا گدھا جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ علماء کی تقریر سے بھاگو، مسجد سے بھاگو، جنازے میں لائے جاؤ گے۔ آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد چل کر آ سکتے تھے، پہلی طرف آتے تھے، ایک وقت وہ ہوگا جہاں پر آمدے کے اندر تمہارا جنازہ ہوگا۔ قد قامت الصلاۃ اور کہے گا، کفن پھاڑ کر نہیں اٹھ سکتے، جنازہ توڑ کر نہیں اٹھ سکتے۔ سنو گے اقامت، سنو گے اذان، دیکھو گے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے۔ آج پڑھ سکتے ہیں پڑھ لو، آج توبہ کر سکتے ہیں توبہ کر لو۔ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاشوں سے یہ زمین بھر جائے گی۔ اب اس لاشوں کو بھرنے کے لیے کوئی آسمان سے انسانوں کی بارش نہیں ہوگی، زمین سے اگے گے نہیں، وہ آپ ہوں گے، وہ ہم ہوں گے، وہ نبی کے غدار ہوں گے، وہ نبی کے دشمن ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو برائی کو دیکھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنا ڈھیر ہو گیا کہ مسلمان کرونا کے مریضوں کو دیکھ کر، JCB کے کھڈوں کو دیکھ کر، کفنوں کو دیکھ کر، لاشوں کو دیکھ کر، 3 مہینوں کے اندر کتنی لاشیں چلی گئی، بچے چلے گئے، جوان چلے گئے، کسی کا سہاگ اجڑ گیا، کوئی بیوہ بن گئی، کوئی مرد جو ہے عورت سے محروم ہو گیا، بنگلوں سے جنازے نکلے، جھوپڑیوں سے جنازے نکلے۔ خدا کا خوف نام کی کوئی چیز نہیں، آخرت کے ڈر کے نام کی کوئی چیز نہیں، قبر کے ڈر کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جو میں نے گزشتہ مرتبہ سوال رکھا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کی مہک کو محسوس کیا تھا، وہ صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کائنات کے تمام لوگوں کا احساس میں دنیا میں موت سے پہلے ان کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق تیرا احسان اتنا بڑا ہے کہ میں قیامت میں تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ وہ صدیق جو نبی کے یار غار تھے، وہ صدیق جو قیامت کے دن جب اللہ غضب کے اندر آئے گا، اللہ اس سے کے اندر آئے گا۔ آج RTO افسر کا سامنا کرنے ڈرتے ہو،
آج ٹرافک پولیس کا سامنا کرنے ڈر گئے ہو. آج کرائم برانچ والوں کا، سی بی آئی کا، آئی بی والوں کا، انٹیلیجنس کا، خاکی وردی کا خوف ہے. اللہ کا خوف نکل گیا، آخرت کا خوف نکل گیا. جب میدان محشر بقا ہوگا، تھر تھر پیغمبر، اولیاء، اقطاب، ابدال کانپیں گے. اللہ جلال میں ہوگا. اللہ کہے گا پیش کرو بندوں کو، پیش کرو حساب و کتاب کو. صدیق اکبر زار و قطار رو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کی طرف نگاہ ڈالیں گے. صدیق اکبر کو کہیں گے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارا ہی نام اعمال ہے. حضرت صدیق اکبر جیسے ہی سنتے ہیں تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی مجھ پہ ہمت نہیں، میرا نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرو. صدیق پیش کرو. اللہ تعالیٰ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شان رحیمی آتی ہے، شان کریمی آتی ہے. یہ صدیق کیوں بنے؟ آج داڑھی مڈا کر ڈر نہیں، آج سود کھا کر ڈر نہیں، آج نماز چھوڑ کر ڈر نہیں، آج جوڑوں کی غلامی کر کر ڈر نہیں، آج دھوکہ دے کر ڈر نہیں. جتنا بڑا دھوکے باز ہے اتنا بڑا عقل مند اور اتنا بڑا انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے. نہیں پتا چلے گا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے ابو بکر صدیق، گوشت کی مہک آ رہی تھی، آپ نے گوشت نہیں رکھا. صدیق اکبر کو ان کی بات سچی ہے. یہ لقب آسمانوں سے ملا ہے، یہ لقب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. صدیق کے معنی سچے کے وجود نہیں بولتا. حضرت صدیق اکبر نے کہا گوشت نہیں پکا، بات ختم ہو گئی. عمر بن خطاب اب کھود نہیں سکتے تھے، گہرائی میں نہیں جا سکتے تھے. صدیق کے اعتماد اور صدیق کے کانفیڈنس کو ٹھیس پہنچے گی، دل کو دکھ پہنچے گا. نہیں کیا میں غلط کیا؟ ایسا نہیں کہ سن لیے خاموش ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہد پورا کیا، وصال مبارک ہوا. ان کی ایک بیوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. جلوے کی رات تھی، سہاگ رات تھی، باتیں سیکسی نہیں ہوتی تھی، باتیں جنسیات کی نہیں ہوتی تھی، باتیں گھریلو نہیں ہوتی تھی، باتیں آخرت کی ہوتی تھی. حضرت عمر بن خطاب نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، قریب آنا چاہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نے کہا گوشت کی بحث جو آپ نے محسوس کی ہے، جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اے فاروق آپ میرے قریب نہیں آ سکتے. بتائیے آپ نے تو سونگا تھا، آپ نے مہک محسوس کی تھی، جبکہ اللہ کی قسم گوشت نہیں پکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں مجھے معلوم نہیں بیگم، آپ ہی بتاؤ. فرمانے لگی مجھے بھی گھر کے اندر گوشت کی مہک محسوس ہوئی، میں نیند سے بیدار ہوئی. آج داڑھی بڈھوں کو ہمت، آج بے نمازیوں کو ہمت، آج چوری کا کھانے والوں کو ہمت. وہ صدیق اکبر جو جس کو اللہ نے قرآن میں کہا اس ہما فی غار اس یقول لصاحبہ، وہ یار غار تھا، وہ نبی کے لیے تن من دھن قربانی دینے والا تھا، جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا. وہ بیوہ کہنے لگی مجھے بھی محسوس ہوا اچانک ہڈیاں میں گوشت کے ابلنے کی بو آ رہی ہے. میں اٹھ کر جو دیکھی، میں اٹھ کر جو نظارہ کیا وہ کلیجوں کو پھاڑنے والا، وہ دل کو کچل دینے والا تھا. وہ گوشت سے پک رہا تھا، وہ خدا کے خوف سے، وہ خدا کے ڈر سے، وہ جہنم کے ڈر سے صدیق کا کلیجہ پک رہا تھا اور وہ منہ سے جو ہے مہک آ رہی تھی. اے عمر فاروق صدیق نے سچ کہا، ہانڈی میں گوشت نہیں پکا، سینے میں کلیجہ خدا کے خوف سے پک رہا تھا. سجدے میں جا کر دعا کر رہے تھے ربی اغفر لی ربی اغفر لی. اللہ صدیق بہت بڑا گنہگار ہے، مجرم ہے، عاصی ہے. گھاس کا تنکا بنا دیا ہوتا، چڑیا بنا دیا ہوتا، درخت کا پتا بنا دیا ہوتا، حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اللہ مجھے معاف کر دے. وہ صدیق اکبر ہو کر کلیجہ پکے، داڑیاں مڈا کر ہمتیں آئیں، نماز چھوڑ کر، چوری کا کھا کر، غبن کا کھا کر، دھوکے کا کھا کر سامنا کرنا ہے خبر کا، سامنا کرنا ہے محشر کا، سامنا کرنا ہے پرصراط کا، سامنا کرنا ہے اللہ کی عدالت کا. کیا جواب دو گے؟ انشاءاللہ اگلی جمعہ اسی مسجد کے اندر 12:45 بجے ایک اہم عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس سوال کے جواب کے ساتھ
ایک آدمی جنوبی تھا، ناپاک تھا، مرد ہو عورت ہو، اس نے غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی. اس غسل کے بعد کوئی غسل نہیں کیا، لیکن فجر کی نماز اس کی فاسد ہو گئی اور اشراق کی نماز ہو گئی، چاش کی نماز ہو گئی. اگر اسی غسل سے وہ ظہر اثر مغرب عشاء پڑھتا ہے تو تب بھی یہ نمازیں ہو جاتی ہیں. جبکہ غسل ایک ہے، دوبارہ اس نے اس کی اصلاح نہیں کی ہے، تو پھر فجر کیوں نہیں ہوئی، بقیہ نمازیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اہم مسئلے کے جواب کے ساتھ اگلی جو حاضر خدمت ہوں گے، آپ سے درخواست ہے، ایک مدرسے کے تعاون کے لیے عرق گلاب تحریر نامہ اور حلال صابن فروخت کیا جاتا ہے. یہ ذاتی کسی کا کاروبار نہیں ہے، مدرسے کے تعاون کے لیے ہے. اسی طرح اس مسجد کی تعمیر و ترقی، عدالت کے اندر جو ناجائز مقدمہ چل رہا ہے اس کے لیے آپ دعا بھی کریں اور تعاون بھی کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے بلکہ اثر سے پہلے، ایک نماز سے پہلے ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہماری اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر ثابت قدم نصیب فرمائے، فتنوں سے ہماری